السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے افغانستان کے اوپر ہونے والی ماسکو میں کانفرنس میں کیا کچھ ہوا اور کیا افغانستان میں امن ہونے جا رہا ہے اور امریکہ جو بائیڈن کی پالیسیز اس حوالے سے کیا ہوگی اور بھارت کو کیوں اس کانفرنس میں انوائٹ نہیں کیا گیا، حالانکہ 2018 میں ہونے والی کانفرنس میں بھارت کے دو جو وہاں کے سابق سفارتکار ہیں انہوں نے غیر سرکاری طور پر اس میں شرکت کی تھی، لیکن اس کانفرنس میں بھارت نہیں تھا۔ اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کانفرنس میں جو عبدالرشید دوستم ہے اس کی اور ملا فاضل کے درمیان کس بات کے اوپر معاملات خراب ہوئے اور کیا وجہ بنی کہ عبدالرشید دوستم کو دوسرے سیشن میں نہیں بلایا گیا طالبان کے اعتراض کے اوپر، اور اس کی ساری سٹوری پاکستان افغانستان کے تعلقات کیسے ہوں گے، امریکہ کے کیا معاملات تھے، اس کانفرنس میں کون کون شریک تھا، یہ سب اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2018 کی ماسکو کانفرنس کے بعد یہ ماسکو میں ہونے والی دوسری بڑی کانفرنس تھی جس میں امریکہ، طالبان، افغان حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ چین، پاکستان اور قطر نے شرکت کی۔ میں نے بتایا آپ کو کہ ماضی میں جو کانفرنس ہوئی تھی 2018 میں، اس میں بھارت کے دو فارمر ڈپلومیٹس نے جو ان آفیشلی طور پر شریک ہوئے تھے، اور اس کو تاہم اس اجلاس میں جو ہے وہ خبریں پہلے ضرور آئیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت اس کانفرنس میں شریک ہو، لیکن رشیا کی طرف سے شاید اعتراض کیا گیا، اور اس کے بعد یہ ہم نے دیکھا کہ بھارت اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوا۔ بھارت افغانستان میں اپنا رول چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے سرمایہ کاری کی وہاں پر، انہوں نے اچھے تعلقات کرنے کے لیے وہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ افغان امن عمل جو ہے، افغان پیس پروسیس جو ہے، اس سے اس کو باہر رکھا گیا ہے ابھی تک۔ اچھا، اس کے پیچھے کون ہے یہ بھی بات ڈسکس کریں گے۔ پچھلی بار ماسکو میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں امریکن جو ایمبیسی ہے اس میں تعینات چیف پولیٹیکل افیسر نے بطور جو ہے مبصر شرکت کی تھی، تاہم اس بار افغانستان کے لیے جو امریکہ کے خصوصی نمائندے ہیں زلمے خلیل زاد وہ موجود تھے۔ طالبان کے وفد کی اگر بات کریں تو اس کی سربراہی ملا عبدالغنی برادر کر رہے تھے، جبکہ اس وفد میں شیخ عبدالحکیم، مولوی عبدالسلام حنفی، شیخ دلاور، ملا محمد فاضل اخند، شیر محمد عباس ستانکزی، سہیل شاہین جو ان کے ترجمان ہیں، انس حقانی، ملا خیر اللہ اور خیرخواہ اور ڈاکٹر نعیم وردک شامل تھے۔ ماسکو کانفرنس کی اہم بات یہ تھی کہ یہ پہلی بار مارشل جنرل عبدالرشید دوستم اور انجینئر گلبدین حکمت یار طالبان سے براہ راست بات چیت کے لیے آمنے سامنے ہوئے تھے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ جو تھے گلبدین حکمت یار اور جو عبدالرشید دوستم تھے، یہ پہلی دفعہ طالبان کے آمنے سامنے ہوئے تھے، اور ان کے اختلافات آپ کو پتہ ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ملا فاضل اور عبدالرشید دوستم کے آمنے سامنے ہونے کی جو باتیں تھی اس کے اوپر خاصی سوشل میڈیا پر بحث ہوتی رہی، بات ہوتی رہی، کیونکہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ عبدالرشید دوستم نے ہی ملا فاضل کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا تھا جب 9/11 کے بعد آپریشن شروع ہوا تھا۔ اچھا، اکثر فوجی لباس میں کیونکہ یہ رہتے ہیں اور کانفرنس کے لیے بھی اسی طرح وہ شریک ہوئے، اور انہوں نے جو اپنا آرمی کا لباس وہ پہنتے ہیں عبدالرشید دوستم انہوں نے وہی پہنا تھا، لیکن تاہم طالبان کی جانب سے ان کے فوجی لباس میں شرکت پر اس پر اعتراض کیا گیا، اور اس اعتراض کے بعد کانفرنس کی انتظامیہ کی جانب سے انہیں یہ وارن کیا گیا کہ سادہ لباس میں شرکت کریں آپ۔ اجلاس شروع ہونے سے قبل کیا ہوا؟ اجلاس شروع ہونے سے قبل اس وقت دلچسپ صورتحال سامنے آئی جب عبدالرشید دوستم نے ملا اخندزادہ کے پاس جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ملا فاضلہ سنگا، یعنی کہ پشتو میں انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کیا کہا، ملا فاضل کیسے ہو؟ ملا فاضل نے ان کا ہاتھ ہٹا کر کہا کہ میں ایک قاتل سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ یہ اجلاس کے سٹارٹ میں ہی معاملات جو تھے وہ گرما گرمی کی طرف چلے گئے۔ اچھا، آگے کیا ہوا؟ انڈیپینڈنٹ اردو نے بہت زبردست سٹوری دی ہے اور آنکھوں دیکھا حال دیا ہے، میں بھی اسی
کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو لازمی پڑھیے، اور جو اردو نہیں پڑھ سکتے سمجھ سکتے ہیں تو وہ ان کے لیے یہ ویلاگ حاضر ہے۔ میں آپ کو اس کا کریڈٹ ساری ڈیٹیلز کا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اردو کے پاس جاتا ہے۔ اچھا آگے کیا ہوا؟ آگے ہوا یہ کہ سادہ لباس میں شرکت کے بعد کی نشست میں فریقین کی جانب سے تبادلہ خیال کیا جانا تھا۔ جب ان کو کہا گیا تھا کہ وہ آرمی یونیفارم میں نہ آئے تو دوستم غیر حاضر رہے اور وہ دوسرے سیکنڈ سیشن جو تھا اس میں نہیں آئے، جبکہ جمعہ کے اجلاس میں بھی انہوں نے خود شرکت نہیں کی تھی۔ اچھا طالبان نے اعتراض کیا تھا کہ اگر وہ آرمی یونیفارم میں خطاب کریں گے یا اجلاس میں شریک ہوں گے تو ان کو سیریس کنسرن ہے، جس کے بعد ان کو روکا گیا اور اس کے بعد وہ آئے ہی نہیں، اگلے سیشن میں وہ دیکھے بھی نہیں گئے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کی سپیچ نہیں ہونے دیں گے تو اس لیے وہ آئے بھی نہیں۔ اچھا اب یہ طالبان کا اعتراض تھا یا انہوں نے خود سے شریک نہیں ہوئے، یہ بات اب میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن آگے کیا ہوا؟ اجلاس شروع ہونے سے قبل ہی سابق جو افغانستان کے صدر ہیں حامد کرزئی اور گلبدین حکمت یار آپس میں بات چیت کرتے دکھائے گئے، اور یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے انڈیپینڈنٹ میں کہ کانفرنس ہال میں طالبان کی آمد کے ساتھ حامد کرزئی نے اٹھ کر شیر محمد عباس ستانکزئی سے مصافحہ کیا۔ کانفرنس میں افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق نے اپنے خطاب میں کیا کہا وہ میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا پاکستان کا پوائنٹ آف ویو پیش کیا، کہا کہ ہمسایہ ہونے کے ناطے افغانستان کے لیے ہمارا پیغام بلند اور واضح ہے، اور ہم افغانستان میں استحکام اور امن مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں اور ایک پرامن افغانستان کی امید کرتے ہیں۔ اچھا افغان مذاکراتی وفد کے رکن جو تھیں حبیبہ سربراہی واحد خاتون تھی جو دوسری نشست میں بطور ممبر شریک تھی۔ حبیبہ سربراہی نے موقع کی مناسبت سے کہا کہ اس حال میں اکیلی خاتون کیوں ہوں؟ خواتین اس جنگ کا حصہ نہیں رہیں کیا؟ اچھا اس کے بعد یہ انڈیپینڈنٹ رپورٹ کرتا ہے کہ پہلے روز کانفرنس ہال میں طالبان کے سیاسی نائب ملا عبد الغنی برادر اور حزب الاسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار پہلی دفعہ آمنے سامنے ایک میز پر بیٹھے، اور انہوں نے آپ نے دیکھا کہ کھانا بھی کھایا۔ دوسرے روز بھی کانفرنس شروع ہونے سے قبل دونوں فریقین کے مابین باقاعدہ ایک نشست ہوئی جس میں بین الاقوامی جو بین الافغان مذاکرات اور یکم مئی تک بیرونی جو فارن فورسز ہیں ان کے انخلا، ان کو وہاں سے نکالنے کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ گلبدین حکمت یار طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے حق میں ہیں۔ انہوں نے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا وہ میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ معاہدے کے مطابق یکم مئی تک جو افغانستان سے فورسز کو نکالنا ہے اس کو یقینی بنائے اور افغانستان اپنے مسائل خود حل کریں گے۔ اچھا گلبدین حکمت یار کی اور طالبان کی جو ملاقات تھی وہ بھی بڑی شہ سرخیوں میں رہی، کیونکہ پہلی دفعہ ایک تو آمنا سامنا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ افغانستان کے حوالے سے آگے نیا الائنس بھی تو بن سکتا ہے نا، بڑے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اچھا ہوا کیا تھا؟ جمعرات کو ماسکو میں ہونے والی امن کانفرنس میں امریکہ، روس، چین اور پاکستان نے مشترکہ بیان میں تمام فراقین جو ایک مشترکہ بیان جاری ہوا تھا اس میں کہا گیا کہ تشدد میں کمی لانے کا مطالبہ کیا، جبکہ طالبان سے کہا کہ وہ موسم میں بہار کے آغاز پر ہر سال کی شروع کی جانے والی اپنی کارروائیوں کو ترک کر دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی سپرنگ آتا ہے، جب بہار کا موسم آتا ہے تو طالبان ایک نئے آپریشن کا اعلان کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی، تو یہ ریکویسٹ کی گئی۔ اور روس، چین، پاکستان اور امریکہ نے مشترکہ بیان میں کہا کہ امارات اسلامیہ یعنی کہ طالبان اپنی حکومت کو یہ نام نہیں دیتے کہ آدھا ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے جو امارات اسلامیہ ہے انہوں نے کہا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کا جواب اجلاس کے دوسرے دن کے اختتام پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے طالبان کی وزارتی ٹیم کے جو ترجمان ہیں نعیم وردک نے دیا کہ افغان قوم مل کر نظام کی ساخت کا انتخاب کرے گی، اجنبی کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے نظام میں کا انتخاب کریں۔ انہوں نے اس پہ یہ نہیں کہا کہ ہم بازد ہیں رکھیں گے، انہوں نے کہا افغان قوم مل کے کریں گے، باہر والا نہیں اس پہ انٹرفیئر کر سکتا۔ انہوں نے آگے کیا کہا؟ آگے اسی سٹوری میں لکھا جاتا ہے کہ ماسکو میں ہونے والی امن کانفرنس دوسرے روز بھی جاری رہی، تاہم اس دن اس میں صرف افغان فریق شریک رہے۔ افغانستان کو دوسرے دن بھی جاری رکھنے کا مطالبہ افغان گروپوں کی جانب سے کیا گیا تھا، جس میں کانفرنس میں شریک دوسرے گروپوں کے نمائندوں نے رضامندی ظاہر کی۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے مطابق اب معاہدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے؟ یکم مئی تک تمام جو فارن پالیسیز ہیں ان کو افغانستان سے نکلنا ہے، جبکہ طالبان غیر ملکی جو فورسز ہیں ان پر حملے نہیں کریں گے، اور القاعدہ سمیت دوسری شدت پسند جو آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے۔ طالبان اور امریکہ دونوں فریقین اب تک اس معاہدے پر سنجیدہ اور عمل درآمد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگرچہ امریکہ کی جانب سے طالبان پر القاعدہ کے ساتھ تعلقات رکھنے اور طالبان کی جانب سے یہ الزام اور امریکہ پر حملوں کا الزام عائد کیا جا رہا ہے، لیکن
امن کانفرنس جو ہوئی تھی، جو ماسکو کانفرنس تھی، اس میں طالبان کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا کہ حملوں کی صورت میں امن معاہدہ، اگر امریکہ فورسز کی طرف سے حملہ ہوتا تو امن معاہدے کی خلاف ورزی اس کو سمجھا جائے گا۔ تاہم ان الزامات کے باوجود معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے دونوں فریق ابھی تک سیریس ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ پاکستان کا ہے، اور پاکستان اس میں مین رول پلے کر رہا ہے۔ 1 مئی تک افغانستان اور خطے کی سیاسی صورتحال کے لیے نہایت اہم یہ رہا ہے، کیونکہ 1 مئی کو انخلا ہونا ہے، اور اس کم ترین عرصے میں افغانستان میں ایک عبوری حکومت اور ایسے نظام کی تشکیل ناممکن ہے جس پہ طالبان حکومت اور افغانستان کی دوسری سیاسی جماعتیں شامل ہوں۔ اس صورتحال کو دیکھا جائے تو ماسکو کانفرنس کی بنیادی مقصد طالبان پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھانا تھا۔ یہ تھی سٹوری۔ جو بائیڈن یہ کہہ چکے ہیں کہ ناممکن نہیں ہے 1 مئی تک فورسز کا انخلا، لیکن مشکل بہت ہے، اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہے۔ میری پرسنلی جو امریکہ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں زید طارق، ان سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیس ہو، امن ہو، اور اس کا کوئی سلوشن ایسا نکالا جائے جس سے دیر پا امن ہو، جس سے مستقل بنیادوں پر افغانستان میں امن ہو۔ اب یہ سارے معاملات ہوئے جو ماسکو کانفرنس ہوئی، بھارت کا میڈیا، بھارت کے اگر بات کی جائے کہ بھارت کی مداخلت، بھارت ایک دفعہ پھر ناکام ہوا ہے، وہ اس حوالے سے کہ بھارت یہ چاہتا تھا کہ ان کو ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر تسلیم کیا جائے، لیکن بھارت کا کیونکہ براہ راست کوئی بارڈر نہیں لگتا، بھارت کسی طریقے سے وہاں پہ براہ راست اس کا تعلق نہیں بنتا، تو اس لیے بھارت کو شاید جو اہم سٹیک ہولڈرز تھے، جن میں پاکستان ہے، چین ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے، ایون کہ قطر ہے، وہ یہ سب جتنے بھی اہم سٹیک ہولڈرز تھے، انہوں نے شاید مناسب نہیں سمجھا کہ بھارت کا شاید یہ رول نہیں بنتا کہ وہ اس کانفرنس میں شریک ہو، اور اسی وجہ سے ان کو شریکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ بہرحال ہم دعا گو ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، پیس ہو، اور جو بھی سلوشن نکلے وہ افغانستان کی عوام اور ان کے افغانستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ مل کر نکالیں۔ ابھی تک کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔